اس میں اسماء افعال، اسماء جمع ہے اسم کی، افعال جمع ہے فعل کی۔ اسم فعل اس اسم کو کہتے ہیں، اسم فعل اس اسم کو کہتے ہیں جو ذات کے اعتبار سے اسم ہو، معنی کے اعتبار سے فعل ہو۔ اسم فعل اس اسم کو کہتے ہیں جو ذات کے اعتبار سے اسم ہو، معنی کے اعتبار سے جیسے روید اپنے ذات کے اعتبار سے اسم ہے، معنی کے اعتبار سے امہل کے معنی میں، معنی کے اعتبار سے فعل ہے اور ذات کے اعتبار سے اسم ہے۔ جب ایک شے دوسری شے کے ساتھ معنی میں متحد ہو، جب ایک شے دوسری شے کے ساتھ معنی میں متحد ہو، یہ ایک چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے ساتھ معنی میں متحد ہے، تو اب یہ دوسری چیز کا جو نام ہے یہ پہلے والی چیز پہ رکھا جاتا ہے اور اس سے پہلے پھر اسم کا لفظ سے بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا یہ ایک چیز ہے، کلمہ ہے، یہ مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ یہ مصدر نہیں ہے لیکن مصدر کے ساتھ معنی میں مشابہت رکھتا ہے، معنی میں متحد ہے، تو اب اس کا نام کیا ہے؟ مصدر۔ یہی نام اس پہ بھی رکھیں گے، اس سے پہلے اسم کا لفظ بڑھا دیں گے، بس تو بنے گا اسم مصدر۔ یہ ایک کلمہ مجھے بھی رکھ دیتی، یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ جمع ہے، یہ پکا ٹھکا سچا جمع ہے، اور یہ معنی میں اس کے ساتھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ جمع نہیں ہے لیکن معنی کے ساتھ اس میں متحد ہے۔ اب اس کا نام کیا تھا؟ جمع۔ وہی نام اس پہ رکھا جائے گا، اس سے پہلے اسم کا لفظ بڑھا دو، اس میں جمع، اس میں جمع۔ اب یہ ایک لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے، اور یہ جنس ہے، یہ جنس کی دلالت کرتا ہے۔ واضح اس کو وضعی کیا ہے؟ جنس کے لیے، لیکن یہ جنس پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ جنس کے لیے اس کو واضح نے وزن، لیکن یہ معنی میں اس کے ساتھ متحد ہے۔ جیسے یہ جنس پہ دلالت کرتا ہے تو یہ بھی جنس پہ صرف دلالت کرتا ہے، لیکن واضح اس کو جنس کے لیے وزن، تو اب اس دوسرے کا کیا نام ہے؟ جنس۔ اب وہی نام اس پہ رکھو، اس سے پہلے اسم بڑھا دو، اس میں جنس۔ ایسے یہ ایک کلمہ ہے اور یہ جو ہے فعل ہے، یہ فعل۔ اب یہ کلمہ اس کے ساتھ معنی میں متحد ہے، یہ کلمہ اس کے ساتھ معنی میں متحد ہے۔ اب اس کا کیا نام تھا؟ یہی نام اس پہ رکھا گیا، اس سے پہلے اسم کا لفظ بڑھا دو، اس میں فعل، اس میں فعل۔ تو اسماء افعال کی تعریف کہ جب ایک شے دوسری شے کے ساتھ متحد ہو معنی میں، تو دوسری کا نام پہلے پہ رکھا جاتا ہے اور اس سے پہلے اسم کا لفظ بڑھاتے ہیں، تو اس میں فعل جمع بن گیا اسماء افعال، اس میں مصدر، اس میں جنس، اس میں جمع۔ اب اسماء افعال جو ہے وہ تین قسم کا ہے۔ بعض اسماء افعال وہ ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہے، بعض اسماء افعال وہ ہے جو ماضی کے معنی میں، اور بعض اسماء افعال وہ ہے جو مضارع کے معنی میں ہے۔ جو اسماء افعال امر حاضر کے معنی میں ہے وہ ہے رویدہ، بلہا، حیہل، ہلما، رویدہ، بلہا، حیہل، ہلما، دونکا، سہمہ،
صرف قطوں کو اسم کے اندر مت لگانا، اس میں قطوں کو قط کو اس کے ساتھ مت لگانا، قطوں قط۔ اسماء افعال تین قسم پر ہے، بعض اسماء افعال وہ ہیں جو ماضی کے معنی میں ہے، بعض امر کے معنی، امر کے معنی میں جیسے عبیدہ، قلعہ، حیا، حلما، دونک، ہا، آمین، قط، ما، سا، یہ سارے جو ہے امر کے معنی میں ہے۔ عبیدہ بمعنی امہل کے ہے، قلعہ بمعنی دع کے ہے، حیال بمانے عید، حلم بمانے دور بمانے خود کے ہے، ہا بمانے خود کے ہے، آمین بمانے استجب کے ہے، آمین بمانے استجب کے ہے، اور علیہ کا بمانے الزم کے، سا بمانے اس کو، ما بمانے ان کا۔ پھر یہ قط کو اس میں داخل مت کرو، عام کتابوں میں ہے قط بمانے انتہے، لیکن محققین اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قط بمانے انتہے نہ پہلے مستعمل ہوا ہے نہ اب مستعمل ہے انتہے کے معنی میں۔ قط کے علاوہ باقی جو ہے یہ اسماء افعال بمانے امر حاضر معلوم کے۔ دوسرا قسم ہے اسماء افعال بمانے ماضی کے، اسماء افعال بمانے ماضی کے ہو، جیسے ہے ہاتھ، شتان، سرحان، ہے ہاتھ، شتان، سرحان، ہے ہاتھ بمانے بعد، شتان بمانے طرف، اور سرحان بمانے سرحان۔ اور تیسرا قسم اسماء افعال جو مضارع کے معنی میں ہے، تیسرا قسم اسماء افعال جو اس کے جیسے قط بمانے یکفی کے، قط بمانے، قط جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، کبھی قط بمانے حسبوں کے ہوتا ہے اور کبھی قط بمانے یکفی کے ہوتا ہے۔ جب قط بمانے حسبوں کے ہو تو وہ ہمیشہ آگے مضاف ہوتا ہے، آگے جو ہے اس کا جو مذکور ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مثلا قط حامد، اب اس کا معنی کافی ہے حامد کو، سبق واحد ایک سبق۔ قط جو ہے یہ کبھی حسبوں کے معنی میں ہوتا ہے، اس صورت میں یہ قط آگے مضاف ہوتا ہے ہمیشہ، اور قط کبھی بمانے مضارع یکفی کے ہوتا ہے، اس وقت بعد والے یہ اسم کو جو ہے نصب دیتا ہے بنا بر مفعولیت کے۔ قط بمانے انتہے کے نا، قط بمانے مثلا قط زیدن درہم، قط زیدن، اب اس کا ترجمہ کرو گے کافی ہے زید کو ایک درہم، قط اسم فعل بمانے یکفی، انتہے کو چھوڑو، قط اسم فعل بمانے یکفی، زیدن اسم مفعول سے مفعول بھی، درہم اسم مفعول سے فاعل۔ ایسے میں یہ قط جو ہے عام کتابوں میں ہمارے بمانے انتہے کے ہے، لیکن محققین نے اس کا انکار کیا ہے کہ قط کسی زمانے میں کلام عرب میں انتہے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ بس ویسے ایک کتاب والے نے لکھ دیا، دوسرے اس کو دیکھ کر پھر تیسرا چوتھا پانچواں تقریباً اس طرح بس ایک معاملہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن قط بمانے یا تو حسبوں کے ہوگا یا قط بمانے یکفی کے۔ اگر قط بمانے حسبوں کے ہو تو یہ مضاف ہوتا ہے ہمیشہ، قط بمانے یکفی کے ہو تو یہ بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے بنا بر مفعولیت کے، جیسے قط زیدن درہم بمانے یکفی زیدن درہم، اور آہ یا اوہ بمانے اتوجع کے، اتوجع فعل ہے تو یہ آہ یا اوہ یہ بمانے اتوجہ کے، اور ہے بخن، بخن شد کے ساتھ نہ بلکہ بغیر شد کے تخفیف کے ساتھ بخن،
یہ بمانے اتعجب کے میں تعجب کرتا ہوں، وے بمانے اعجب کے وے اسم فعل بمانے اعجب مضارع کے وے اسم فعل بمانے، اور افن اسم فعل بمانے اتزجر کے اسم فعل بمانے۔ تو اسماء افعال تین قسم پر ہیں، بعض اسماء افعال امر کے معنی میں، بعض مضارع کے معنی میں، بعض اسماء افعال فعل مضارع کے معنی میں۔ اب یہ اسماء افعال جو ہے یہ مبنی ہے، یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں دو طرح سے، ایک استعمالی کہ یہ عامل بنتے ہیں معمول نہیں بنتے، عامل بنتے ہیں معمول نہیں بنتے، اور دوسری صورت کی جو ماضی کے معنی میں ہے تو وہ ماضی کے معنی کی وجہ سے مبنی بن گئے، جو امر کے معنی میں وہ امر کے معنی کے ہونے کی وجہ سے مبنی بن گئے، اور جو مضارع کے معنی میں ہے وہ مضارع کے معنی کے محتاج ہونے کی وجہ سے احتیاجی کی وجہ سے مبنی بن گئے۔ تو اسماء افعال عام کتابوں میں دو قسم پر ہیں، لیکن بڑے کتابوں میں یا محققین کے نزدیک تین قسم پر، بعض امر کے معنی میں ہے، بعض فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ جو امر کے معنی میں ہے وہ بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں، اور جو ماضی کے معنی میں ہے وہ بعد والے اسم کو رفع دیتے ہیں، بعد والے اسم کو کیا ہے رفع دیتے ہیں۔ اور جو فعل مضارع کے معنی میں ہے وہ ہمیشہ متکلم کے معنی میں ہوتے ہیں، صرف ان میں قط جو ہے یہ یکفی کے معنی میں ہے، یہ بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے بنا پر مفعولیت کی۔ اس نصب دینے سے غلط فہمی بعضوں کو لگی ہے کہ یہ امر کے معنی میں ہے، بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے، جیسے باقی جو امر کے معنی میں ہے تو بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو قط بھی نصب دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ انتہے کے معنی میں ہے، لیکن قط جو ہے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے بنا پر مفعولیت کے، اور یہ خود اسم فعل بمعنی یکفی مضارع کے ہے، بمعنی یکفی مضارع کے۔ پانچواں ہے اسماء اصوات، پانچواں ہے اسماء اس میں صوت وہ لفظ ہے، اس میں صوت وہ لفظ ہے جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان پہ جاری ہو۔ اسماء اصوات میں تین، اس کی تعریف کے اندر تین جز ہیں۔ پہلا جز کہ اس میں صوت وہ لفظ ہے جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان پہ جاری ہو، یا جس سے کسی آواز کو نقل کیا جائے، یا جس سے کسی آواز کو نقل کیا جائے۔ تیسرا جز ہے یا کسی چوپائے کو آواز دی جائے، یہ اسماء اصوات۔ اسماء اصوات اس میں صوت وہ لفظ ہے جو انسان سے طبعی طور پر جو ہے وہ کیا ہے آواز جاری ہو، یا کسی جانور کی آواز کو نقل کی جائے، یا کسی جانور کو آواز دی جائے، یہ تین اس کے جز ہے۔ اس میں صوت وہ اس لفظ ہے جو طبعی عارضے کی وجہ سے انسان کی زبان پہ جاری ہو، یا جس سے کسی آواز کو نقل کی جائے، یا جس سے کسی چوپائے کو آواز دی جائے۔ اسماء اصوات یہ ہے اوہ اوہ اف بخا نخا واقع، اوہ اوہ اف۔ اب یہ اوہ جو ہے انسان سے طبعی طور پر کھانسی کے وقت آواز نکلتا ہے، اور اف جو ہے درد کے وقت، بخا جو ہے خوشی کے وقت، اور نخا اونٹ کو بٹانے کے وقت، اور واقع جو ہے کوے کی آواز کو نقل کی جاتی ہے۔ اسماء اصوات جو ہے یہ مبنی نصب کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں شبہ اہمالی میں، نہ یہ عامل بنتے ہیں نہ معمول بنتے ہیں۔ اور آگے اسماء ظروف، اسماء ظروف، اسماء ظروف جو ہے وہ دو قسم پر ہے۔ بعض اسماء ظروف جو ہے وہ کسی زمانے پر دلالت کرتے ہیں، وقت پر دلالت کرتے ہیں،
جو اسم وقت پر دلالت کرے اس کو اسم ظرف زمان کہتے ہیں، اور جو اسم کسی جگہ پہ دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ اسماء ظروف اور ظرف کا لغوی معنی ہے برتن، ظرف کا لغوی معنی ہے برتن، اور اصطلاح میں اسماء ظروف وہ اسم ہے کہ جس میں فعل واقع ہو۔ اب وہ فعل اگر کسی وقت میں واقع ہو تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، وہ فعل کسی جگہ میں واقع ہو تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف زمان یہ ہے اذا متا کیف ایانا امس مز منذ، یہ قطو ہے شد کے ساتھ، ایک ہے قط وہ اسم فعل بمانے مضارع کے، اور دوسرا ہے قطو اس میں قطو، یہ جو ہے اسماء ظروف میں سے ہے۔ اوزو الآن، اوزو الآن قبل بعد۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اسماء ظروف کیوں مبنی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اسماء ظروف میں از یہ ماضی کے معنی کو متضمن ہے، چونکہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس لیے یہ مبنی ہو گیا، اور اذا جو ہے یہ ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے، اور اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے تو اس لیے یہ مبنی بن گیا۔ متا کیف ایانا یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے، چونکہ ان میں پوچھنے کا معنی ہے تو یہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی ہو گیا۔ باقی ام سے جو ہے یہ فی حرف جار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ظرف ہونے میں، جیسے فی بھی ظرفیت کے لیے آتا ہے تو ام سے بھی ظرفیت کے لیے آتا ہے، تو یہ فی حرف جار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے ظرفیت کی وجہ سے، اس لیے یہ مبنی ہو گیا۔ مز اور منزو یہ حرف جارہ کے مز اور منزو کے ساتھ شکل میں مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہو گئے۔ قطو جو ہے یہ شبہ جمودی ہے، اس میں کیا ہے؟ شبہ جمودی ہے، یعنی اس کی تثنیہ جمع وغیرہ یہ چیزیں نہیں بنتے ہیں، اور یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے کبھی بھی، مثلا لا اضربہ یہ ماضی کے لیے آتا ہے، ما ضربتہ قط، ما ضربتہ میں نے کبھی بھی اس کو نہیں مارا ہے۔ اور اوزو جو ہے اس کے اندر بھی شبہ جمودی ہے، لیکن یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، مثلا لا اضربہ اوزو میں کبھی بھی اس کو نہیں ماروں گا۔ بھائی قطو کا معنی بھی ہوتا ہے کبھی بھی، لیکن وہ ماضی کے لیے آتا ہے، مثلا ما رأیتہ قطو میں نے بالکل اس کو نہیں دیکھا ہے۔ اور اوزو جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ما اضربہ یا لا اضربہ قطو میں اس کو کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ الآن یہ بھی کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ شبہ جمودی ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ شبہ جمودی ہے۔ قبل بعد، قبل بعد، چلو اس کو پھر عرض کرتا ہوں۔ آگے ہے ظرف مکان، ظرف حیث، قدام، تحت، فوق، امام، وراء وغیرہ، یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ کا محذوف منوی ہو پھر یہ مبنی بنیں گے۔ مضاف الیہ کا محذوف منوی ہو تو پھر یہ مبنی پر ضم کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ان کا مضاف الیہ بالکل نہیں یا لفظوں میں ہے پھر یہ مورب ہوں گے، پھر یہ مبنی نہیں ہوتے۔ باقی حیث جو ہے یہ اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، حیث جو ہے اکثر کیا ہے؟ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، پھر چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، اکثر یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اب یہ حیث مبنی بن گیا اس لیے کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہونے میں محتاج ہے، تو شبہ احتیاجی کی وجہ سے یہ بن گیا مبنی۔ اب یہ حیث کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہو، مثلا اجلس، اجلس، حیث عبد الرحیم
जालिसुन, भाई तुम बैठो जहाँ पर अब्दुर्रहीम बैठने वाला है, जहाँ अब्दुर्रहीम बैठा है तुम वही क्या है बैठो। अब देखो अब्दुर्रहीम जालिसुन ये जुमला इसमें है और हैसु जो है ये जुमला इसमें की तरफ मुज़ाफ है, या जुमला फेलिए की तरफ मुज़ाफ हो। इजलिस हैसु जलसल उलमाओ जलसन नासो, बाबा बैठो जहाँ पर लोग बैठते हैं तो यही क्या है बैठो। तो ये है सो ये ज़र्फ़ मकान है, ये मबनी नस्ल के साथ मुशाबहत रखता है एहतियाजी में। ये अक्सर जुमले की तरफ मुज़ाफ होता है, हमेशा ना बल्कि अक्सर ये क्या है जुमले की तरफ मुज़ाफ होता है, कभी जुमला इस्मिया की तरफ कभी जुमला फ़ेलिया की तरफ। अब तुम ज़र्फ़ को बनाओ तीन किस्म। बाज़ ज़ुरूफ़ वो हैं जो हमेशा मबनी हैं, जैसे इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसे, मुज़, मुंज़ो, क़त्तो, हैसो, अल-आन, ये हमेशा क्या है मबनी है। और बाज़ ऐसे ज़र्फ़ हैं जो खुद वो मोरब हैं लेकिन मबनी की तरफ मुज़ाफ होने की वजह से फिर वो मबनी बन जाते हैं, जैसे हीन है या यौमुन है, दूना है, बैन है, ये खुद क्या है मोरब है लेकिन ये मबनी असल की तरफ मुज़ाफ जब हो तो फिर ये मबनी बनते हैं। और तीसरी सूरत ये है, तीसरी सूरत वो ये है कि वो लाज़िमुल इज़ाफ़त है। तीसरी सूरत ये है कि वो लाज़िमुल इज़ाफ़त है, तीसरी सूरत वो लाज़िमुल इज़ाफ़त है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। बस मैं इधर 5-10 मिनट के बाद फारिग हुआ, सबक में बिल्कुल सब साथी बैठे जय। इतनी बात आ गई ज़हन में। तीसरा किस्म चाहे ज़र्फ़ ज़मान चाहे ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान में से औज़ो है क़ब्लो बादो, ये औज़ो जो है ये क़ब्लो बादो के साथ है इस ज़ाब्ते में। और है कुद्दामो तातो फ़ौको, ये इनकी तीन सूरतें हैं। ये है लाज़िमुल इज़ाफ़त, ये है लाज़िमुल इज़ाफ़त। इनका मुज़ाफ़िल है अगर लफ्ज़ों में मज़कूर है तब भी ये मोरब है, अगर मुज़ाफ़िल है बिल्कुल नहीं तब भी मोरब है। आमिल जैसा होगा उसी किस्म का रब है। अगर मुज़ाफ़िल है इनका माज़ूफ़ मनवी है, यानी लफ्ज़ों में नहीं लेकिन नीयत में बाकी है, तो इस सूरत में ये मबनी है। ये सिर्फ इस सूरत में क्या है मबनी है। तो ये वक्त के मुज़ाफ़ बाशन मुज़ाफ़िल माज़ूफ़ मनवी बाशन, और इसका ताल्लुक जो है ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ मकान दोनों के साथ है। ज़र्फ़ ज़मान के तीन लफ्ज़ हैं, औज़ो, क़ब्लो, बादो, और ज़र्फ़ मकान के हैसो के अलावा बाकी ज़र्फ़ मकान सब इसी हुक्म में दाखिल है। हैसो के अलावा बाकी ज़र्फ़ मकान क़ुद्दामो है, खल्फ़ो है, तातो है, फ़ौको है, अमाम है, ऐसने वरा है, ये सब इसी हुक्म में दाखिल हैं कि इनकी तीन सूरतें हैं। दो सूरतों में ये मोरब है, एक सूरत में मबनी है। इसलिए नामीर वाले का वक्त है कि मुज़ाफ़ बाशन मुज़ाफ़िल माज़ूफ़ मनवी हो, फिर ये इस गैर मुतमक्किन में दाखिल है मबनी है। अगर मुज़ाफ़ न हो या मुज़ाफ़ है लेकिन मुज़ाफ़िल लफ्ज़ों में मौजूद है तो इस सूरत में ये मोरब है, आमिल के मुवाफ़िक इनके ऊपर एराब पड़ी जाएगी। काफ़ी है।